کہ ہماری روحیں قوی ہو جائیں اور ہمارا بدن تابع فرمان روح ہو جائے. وہ جو فرمان روح دے رہی ہو وہی فرمان بدن مانے اور اس کے آگے تسلیم ہو جائے. یہ کیسے ہوگا؟ کیا کریں گے؟ اور یہ بھی ذہن مبارک میں رہے کہ بدن کو تو پھر بھی انتقال ہے مگر روح کو انتقال بھی نہیں ہے. یعنی بدن پھر بھی اس دنیا سے اور ظاہری دنیا سے قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اگرچہ موت بدن کو بھی نہیں ہے. نہ بدن مرتا ہے نہ روح مرتی ہے، ان دونوں کا تعلق مرتا ہے. بھائی اگر آپ کے سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو یہ دونوں کا تعلق ہے جو مرتا ہے، جسے نفس کہا جاتا ہے. لہذا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. یہ تعلق کو موت آتی ہے، بدن اور روح کو موت نہیں آتی. میرا بدن جب قبر میں چلا جائے گا تو بدن میں منتقل ہوگا، بدن مرے گا نہیں. ایک بدن دوسرے بدن میں منتقل ہوگا، ایک جسم دوسرے جسم میں منتقل ہو جائے گا. جسم کو موت نہیں آئے گی. جیسے یہی میرا بدن، ہمارا بدن، اب اگر جو اس وقت فرض کیجئے 60 سال کی عمر کا کوئی ہو، وہ ذرا 5 سال کی عمر کی اپنی تصویر دیکھے، یکسر بدلے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی وہ جو پیدا ہوا تھا بچہ اور یہ جو 70 سال کا اسی بچے کا بدن ہے، یکسر 100% بدلا ہوا ہے. سائنسی اعتبار سے بھی، میڈیکلی اعتبار سے بھی ہمارے بدن کے تمام چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. تو جب ہمارے سامنے ہی بدن میں بدل رہا ہے تو مرنے کے بعد اگر بدن میں بدل جائے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ تو پریکٹس، یہ مشق تو ہوتی آ رہی ہے کہ بدن میں تبدیل ہو رہا ہے. تو بدن نہیں مرتا اور نہ ہی روح کو موت آتی ہے. موت کا تعلق ہے اس تعلق کے ساتھ کہ جو ان دونوں کو جوڑتا ہے. صرف مثال ہے بات کو اپنے ساتھیوں کو روشن کرنے کے لیے. یہ عمارت ہے، یہ گھر ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں. اس میں بہت ساری چیزوں کو جوڑ کر اسے ترتیب دیا گیا ہے. وہ جو ایک چیز دوسری چیز سے چپکی ہوئی ہے وہ کسی چیز کی وجہ سے چپکی ہوئی ہوگی. اس کے درمیان کوئی چیز ہے جو ان دونوں کو جوڑے ہوئے. بس جب وہ جو چیز جو بیچ میں ہے اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جی عمارت پوری ہو گئی تھی، پرانی ہو گئی تھی اور اس نے اپنا وقت مکمل کر لیا تھا. وہ بیچ کی چیز طاقت ختم کرتی ہے تو یہ چیزیں علیحدہ ہو جاتی ہیں. بدن اور روح کے اندر جو بیچ کی چیز ہے اسے نفس کہا جاتا ہے. لہذا جب تک وہ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں میں، اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو میں کہنا چھوڑ دیتا ہوں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بھائی اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات ہے. اگر آپ کی سماعتیں اور یقیناً میرے ساتھ ہیں تو میں ایک منزل اور اسی باب میں آگے آنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ عزیزو میں تو مرے گی. یہ طے ہے کہ مرنا نہ بدن کو ہے نہ روح کو ہے، مرنا میں کو ہے. اب بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے مارنے سے پہلے ہم خود میں کو ماریں؟ اب وہ میرے مولا علی کا فرمان مجھے نظر آیا. میرے مولا نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. صلوات پڑھیں علی کی ذات پر. ایک بچہ اس حدیث کو کہیں سن کر آیا، کہنے لگا مولانا ایسے ایک مولانا خطاب میں کہہ رہے تھے تو کیا مطلب ہے؟ کہیں چھلانگ لگا دیں، کہیں خودکشی کر لیں؟ مولا کہہ رہے ہیں مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. یہ خودکشی کی دعوت تو نہیں ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر لو، اپنے آپ کو مار لو. میں نے کہا نہیں، اس قول کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل میں انسان کی موت ہے نفس کی موت، اور نفس ہی ہے جو کبھی میں کہلواتا ہے، کبھی تو کہلواتا ہے، جی کبھی وہ کہلواتا ہے، کبھی انا کہلواتا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے اس کو ختم کر دو، یہ موت سے پہلے کی موت ہے. اور یہ ذہن میں نے اس بچے سے بھی کہا، یہ ذہن میں رہے کہ جب موت آئے گی تو آنکھیں کھلیں گی. میرے معصوم امام ارشاد فرما رہے ہیں لوگ سو رہے ہیں اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تب جاگیں گے. لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب آنکھیں کھلیں گی.
تو آنکھیں اگر مرنے کے بعد کھلنی ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ کوئی کارنامہ دکھاؤں مرنے سے پہلے کھل جائے. ائمہ اہل بیت معصومین ہم سے چاہتے یہ ہیں کہ جب زبردستی آنکھیں تمہاری کھولی جائیں اس سے پہلے تم اپنے اختیار سے آنکھیں کھول لو. لہذا اسی دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو چشم برزخی رکھتے ہیں. اسی دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں کی چیزیں یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں بولنے سے پہلے ان پر میرے بولنے سے پہلے واضح ہو جاتا ہے کہ میں کیا بولنے جا رہا ہوں. جن کو بعض مختلف عنوانوں سے یاد کیا گیا ہے کہ یہ موت اختیاری رکھتے ہیں, کسی کہا جاتا ہے کہ یہ چشم برزخی رکھتے ہیں. حضرت آیت اللہ بہجت گزر رہے ہیں, حضرت آیت اللہ حسن زادہ عمری جو ابھی زندہ ہے اور بہت بڑے فلسفی اور بہت بڑے عارف, ان کی کبھی کبھی جوتیاں سیدھی کی ہم نے. ان سے کسی نے کہا کہ جی آپ کی طبیعت خراب ہے, آپ کو باغ وحش یعنی چڑیا گھر لے چلتے ہیں, مختلف جانوروں کو دیکھ کر آپ کی طبیعت بہلے گی. کہنے لگے وہ تو میں جب ارادہ کرتا ہوں مجھے رستوں میں نظر آ جاتے ہیں. اور یہ بات جو وہ کر رہے ہیں یہ قرآن پہلے کہہ چکا ہے. یہ قرآن پہلے کہہ چکا ہے کہ لہم اعین لا یبصرون بہا, ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں. لہم اعین لہم آذان لا یسمعون بہا, انہیں ہم نے کان دیے ہیں یہ سنتے نہیں ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا, ہم نے انہیں دل دیے ہیں مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام, یہ جانور ہیں. اور مولا علی کا تو بڑا حسین فرمان فرماتے ہیں کہ میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں, کچھ لیٹی ہوئی میتیں ہوتی ہیں, کچھ چلتی پھرتی میتیں. علی کے نزدیک ہر چلنے پھرنے والا زندہ نہیں ہے. بھائی جس کا ضمیر مر گیا ہو وہ زندہ کہاں ہے, جس کا احساس مر گیا ہو وہ زندہ کہاں ہے. تو بس یہ روح اور بدن کے تناؤ میں